الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. محترم و مکرم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس امت پر بے پناہ نعمت اور بے پناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس امت پر یہ قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسے نبی کو چنا کہ جنہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں ہمارے لیے برداشت کیں اور صبر و استقامت دکھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہوئے صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ادیان اس دنیا میں رکھے، کئی مذاہب کو اس دنیا میں رکھا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے مذہب والے ماننے والے یہاں پر ہیں کہ ان مذاہب میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مذہب کو فوقیت دی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر قابل قبول اگر کوئی دین ہے جس کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے تم تک پہنچایا گیا ہے تو پھر وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے اور ہمارے لیے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ دین ہے جس کے لیے تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچ کہہ سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون سچ کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہی وہ دین ہے جو غالب آ کر رہے گا، یہی وہ دین ہے جس کے لیے تمام ادیان پر غلبہ عطا کیا جائے گا، اگرچہ کہ یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ اگرچہ کہ یہ اسے ناپسند کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون، وہ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو بجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں ان کی ذلت اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلت مقرر کی اور بتایا کہ دیکھو یہ تمام طاقتیں بس منہ سے جو پھونک ماری جاتی ہے بس اتنا ہی ہے، یہ بس پھونک مارنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، جو کہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کہ یہ کافر بہت ہی زیادہ اس دین کو ناپسند کرنے لگے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دین کو پھیلانے کے لیے، غلبہ عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، وہی ذات ہے جس نے انبیاء اور رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کو دے کر کے بھیجا، کس لیے؟
لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو قائم و دائم رکھے، اس دین کو غلبہ عطا کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ یہ مشرک اسے ناپسند کریں۔ حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دین کو غلبہ عطا کیا ہے تو اسی شریعت پر عمل کرنا ہے ہم تمام کو، اور مرنے کے بعد اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو پھر اس کی دعوت و تبلیغ بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ العصر نازل کیا۔ سورۃ العصر سے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پورے قرآن مجید کے بجائے اگر ایک سورہ نازل کر دیتا تو پھر یہی حجت کے لیے کافی ہو جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں کو عبادت کرے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے وہ ایک سورہ ہی کافی ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ایک سورہ نازل کر دیتا، یہ سورہ، اور حجت کے لیے کافی ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں کیا فرمایا؟ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الا الذین آمنوا، سب خسارے میں ہیں سوائے اس کے جو ایمان لے آیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر اس کے بعد حق کو آگے تک پہنچایا، حق کی تلقین کی، اچھی باتوں کو پہنچایا، برائی سے روکا، یعنی شریعت محمدیہ کی اس نے دعوت و تبلیغ کی، اور پھر اس راہ میں آنے والے تمام اذیتوں پر اس نے صبر کیا۔ تو پھر یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں مکمل پورے قرآن مجید کا یہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس دین حق کو دوسروں تک پہنچایا، اور اس راہ میں آنے والے تمام اذیتوں پر برداشت کیا، تو پھر ایسا شخص خسارے میں نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی۔ ذرا دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی وہ ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا، یہی وہ ذمہ داری ہے جسے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کون ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے؟ بہترین انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پر اچھے انداز میں اس ذمہ داری کو پہنچایا۔ ایک تو خود ایمان لائے، عمل صالح کیا، اور دین کو جو دوسروں تک پہنچانا ہے وہ مکمل طور پر پہنچایا، اور اس راہ میں آنے والے تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اسی سے متعلق کچھ باتیں رکھوں۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بس اپنے آپ میں مسلمان رہ جائے، بلکہ اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ اسلام صرف دوسروں کے مطلب کس کے لیے؟ کیا وہ صرف مشرکین تک پہنچانے کے لیے ہو؟ کیا وہ صرف کافرین کے لیے؟ نہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تمام ان مسلمانوں تک بھی پہنچائے جنہیں دین سے متعلق ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، جو بس نام کے مسلمان رہ چکے ہیں، ان تک بھی اس دین کو پہنچائے، چاہے اس راہ میں ہمیں اذیتوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑ جائے، تکلیفوں کے ذریعے سے دو چار ہی ہو جانا کیوں نہ پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اس مرحلے میں اگر ہمیں کوئی ایک بات پہنچ جائے، ہمیں معلوم ہو کہ سامنے والے کا نقصان ہونے والا ہے، سامنے والے کا ہمارا بھائی ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے، اور ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ 100% اس کا نقصان ہوگا، تو ہم اسے جا کر کے بات پہنچاتے ہیں کہ دیکھ بھائی، اس میں اس طرح سے نہ کر، تیرا نقصان ہے، اور پھر سامنے والا انکار کر دیتا ہے، ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مزید زیادہ تکلیف ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو لے کر کے تمام لوگوں میں پہنچایا، تمام لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی، تو سب اپنے ہی ان کے دشمن ہو گئے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، آپ کو جھوٹا کہنے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر، کبھی مجنون، کبھی کچھ نہ کچھ، کئی ایسے ناموں سے آپ کو بلایا گیا جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے وقت میں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ لوگ کیا آپ کی گواہی دیں گے؟ ان کی گواہی کے لیے آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف سے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون، شاعر، کاہن، کیا نہ جانے کیا کہا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، کہا فذکر
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. کہا کہ آپ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو احکامات دیے ہیں، بس آپ ان تک پہنچا دیں. اتنا ہی آپ پہنچا دیں، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آپ نہ تو شاعر ہیں نہ ہی کاہن ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجنون دیوانے نہیں ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو بے فکر ہو کر کے پہنچاتے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورۃ الطور ہی کے اندر اگلی آیت فرمایا ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ نتربص به ریب المنون، آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ کی موت واقع ہو جائے اور آپ کا دین ختم ہو جائے. تو سن لیں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے تربصوا، تم انتظار کرتے رہنا تمہاری موت کا بھی، فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہاری موت کا انتظار کرنے والا ہوں، تمہارے اس دین کے خاتمے کا میں بھی انتظار کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کی تسلی دی، آپ کو اچھے انداز میں تسلی دی. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ ذات ہیں، بہت ہی پاکیزہ ذات ہے، سب جانتے ہیں. لیکن جو تکالیف آپ کو دی گئی، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ تسلی دی، بہت زیادہ تسلی دی کہ چاہے کتنی ہی اذیتیں آ جائیں، کتنی ہی تکلیفیں آپ پر آ پڑیں، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ بس صبر کرنا ہے، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ بس دین کو ان تک پہنچا دیں، اور جو مشرکین ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ ان سے پیٹ پھیر لیں، ان کے پیچھے لگ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ رحم دل تھے، اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ اگر کوئی آپ پر ایمان نہ لاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو نہ مانتا، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے، بہت زیادہ. اگرچہ کہ آپ کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، اگرچہ کہ آپ کو اذیتیں دی جاتی، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن آپ بہت ہی زیادہ نڈھال ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الکہف کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، کہ آپ اس طرح سے نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں. یہ آپ کو کیا اذیتیں پہنچائیں گے، کیا مشکلات دیں گے، کیا پریشانیاں دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا دفاع کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو کچھ یہ سازشیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے. جس طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کیا یہ لوگ آپ کی مدد نہیں کرتے ان مشکلات میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، آپ بے فکر رہیں. محترم حاضرین، ذرا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ بہترین انداز میں آپ کی حفاظت فرمائی. چاہے وہ کتنے ہی تکلیفیں دیتے، کتنے ہی اذیتیں پہنچاتے، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کے ذریعے سے حفاظت فرمائی. آپ کی کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام محمد ہے. محمد کا مطلب جانتے ہیں، یعنی تعریف کے قابل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ذریعے سے بتایا گیا کہ صرف اور صرف آپ کی تعریف، صرف اور صرف مدح ہوگی. لیکن یہ مشرکین کرتے کیا تھے پتہ ہے؟ یہ لوگ کہیں محمد کہنے سے ان کی تعریف نہ بڑھ جائے، اس لیے وہ محمد نام ہی نہیں لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قریش، ان قریش جو لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لعنتیں پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی گالیوں اور ان کی لعنتوں کو پھیر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یشتمون مذمما، وہ لوگ مجھے مذموم کہتے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے محمد رکھا، میرا نام محمد رکھا. وانا محمد، میں محمد ہوں، میں تعریف کے لائق ہوں، میں صرف تعریف کے لائق ہوں. میرے لیے یہ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، میرے نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. محترم حاضرین، اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تمہارا کام بس یہ ہے کہ تم دین کو پہنچاتے رہو، دین کو پہنچاتے رہو، اس لیے کہ دین ہی اصل ہے. جب تک اسلام رہے گا عاقبت انہی کے حق میں ہوگی، جو مسلمان رہے گا اسی کے حق میں عاقبت ہوگی، آخرت میں بس اسی کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا ہے وہ ان تک پہنچا دو.
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پھر آپ نے اپنے مشن کو پورا نہ کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تمہیں بس دین کو پہنچانا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ذات ہے جو تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ذرا دیکھیں اس آیت پہ غور کریں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. کتنی تسلی دیتی ہے یہ آیت, کتنی تسلی دیتی ہے. جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے, صرف دین کو پہنچائے, اللہ تعالیٰ کے اس دین کی تبلیغ کرے, دوسروں تک اس بات کو پہنچائے, بتائے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے, تو ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہی گئی ہے, لیکن یہ بات تمام کے لیے عام ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے جو دین کو دوسروں تک عام کرتا ہے, پھیلاتا ہے, چاہے وہ اپنی بیوی تک ہو, اپنے بچوں تک ہو, اپنے ماں باپ تک ہو, کسی کے لیے کیوں نہ ہو, اگر وہ دین پہنچاتا ہے, صحیح چیزیں, صحیح احکام ان تک پہنچاتا ہے کہ نبی نے اس طرح فرمایا ہے, نبی نے اس سے روکا ہے, یہ کرنے کا حکم دیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اگر یہ لوگ تمہارے لیے شر کا ارادہ کرتے ہیں, تمہارے لیے برائی کا ارادہ کرتے ہیں, مصیبت کا ارادہ کرتے ہیں, تمہارے لیے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے. محترم حاضرین, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا اذیتیں جھیلی اس راہ میں, لیکن آپ نے کبھی بھی اف تک نہ کیا, ہمیشہ صبر سے کام لیا, ہمیشہ صبر کیا. کتنے واقعات ہیں, ساری تاریخ اٹھا کر کے پڑھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر کے کھول کر کے پڑھیں, ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا زیادہ صبر کیا. محترم حاضرین, ذرا وہ واقعہ دیکھیں غزوہ احد کا. کیا ہوا تھا غزوہ احد میں؟ جب کچھ صحابہ کی نادانی ہونے لگی تو اس وقت جب مشرکین غالب آنے لگے تو ایسے میں کیا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قول پہنے ہوئے تھے, جو چہرے پر, جو سامنے وار سے بچنے کے لیے جو سر پر پہنا جاتا ہے ذرا میں سے, وہ ایک طرف ڈھس چکا تھا, ایک حصہ لوہے کا اندر ڈھس چکا تھا, جس کی وجہ سے آپ کے رباعی دانت تو ٹوٹ چکے تھے. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہ رہا ہے, جنگ ختم ہو گئی, خون بہ رہا ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی اس حالت کو دیکھ کر غمزدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ادعوا علی المشرکین, یہ جو مشرکین جنہوں نے آپ کا یہ حال کیا ہے, آپ ذرا ان کے لیے بد دعا کر دیں, آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں, اس لیے کہ نبی کا یہ حال کیا گیا ہے, ان کی اتنی ضرورت ہو چکی ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے, آپ بس بد دعا کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو بے شک کافی ہے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ کافی ہے نا, بس ایک بد دعا سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا. جب کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صبر کے ساتھ کہتے ہیں, انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا, کہتے ہیں کہ مجھے لعنت دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا, بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا, بلکہ مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا, مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں رحم سے کام لوں. محترم حاضرین, یہ ایک واقعہ نے ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تسلی دیتے ہوئے فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, گویا کہ میں اس حالت کو اپنی نظر میں لا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء میں سے کسی نبی سے متعلق کہا کہ ان کی قوم نے انہیں مارا, ان سے جو ہے خون بہایا گیا ان کا, تو ایسے میں وہ نبی اپنا خون پوچھتے ہیں اپنے چہرے سے اور یہ دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لقومی, اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون, اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دے, بے شک وہ نہیں جانتے. اور یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کر رہے تھے جب آپ کے چہرے سے خون بہ رہا تھا. سبحان اللہ, کہ میری قوم کو بخش دے, وہ نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں, وہ نہیں جانتے کہ تیرے نبی کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ایسے وقت میں بھی, بلکہ ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا. محترم حاضرین, عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا, اے امہات المؤمنین, اے ام المؤمنین, اے مؤمنوں کی ماں, ذرا بتائیں کیا یوم احد جو غزوہ احد ہے, کیا اس سے بھی زیادہ برا وقت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ برا وقت گزرا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ طائف کا جو واقعہ تھا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا اس کے مقابلے میں. کیا ہوا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے انہیں دعوت و تبلیغ دینے لگے. جب جا کر کے دعوت دینے لگے تو اس وقت انہوں نے پتھروں سے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. ایسے بدبختوں کو جو آپ پر پتھر برسانے لگے. جب آپ پر اس طرح کا معاملہ ہوا, خون بہنے لگا جسم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر آتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں, کہتے ہیں سلام کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, یہاں پر یہ جو پہاڑ ہے اس کا فرشتہ موجود ہے, آپ بس ایک حکم دے, ایک حکم دے, آپ کے حکم کو ماننے کے لیے یہ تیار ہے. وہ فرشتہ بھی سلام کرتا ہے, فرشتہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, بس ایک حکم آپ دے دیں, میں اس پوری بستی کو, طائف کا جو علاقہ ہے وہ دو بڑے مضبوط پہاڑوں کے درمیان میں ہے, کہتا ہے کہ بس ایک حکم دے, میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا, اس بستی والوں کو جنہوں نے آپ کا یہ حال کیا ہے میں انہیں پیس دوں گا, کچل کے رکھ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا, کہتے ہیں کہ بلکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ تو اسلام قبول نہیں کر سکے, انہوں نے تو مجھ پر ایمان نہیں لایا, لیکن ان کے آنے والی نسل ضرور مجھ پر ایمان لے آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے فرشتوں کو واپس کر دیتے ہیں. تو ایسے میں آگے ایسے ہی ہوا پیشن گوئی کے مطابق کہ ان میں سے جو آنے والی جو نسل تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قبول کی, آپ پر ایمان بھی لے آئے. سبحان اللہ. محترم حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ حنین کے بعد جب تمام کو تقسیم کرنے لگے مال غنیمت کو, کسی کو 100 اونٹ دیے, کسی کو 100 اونٹ دیے, کسی کو جو قریش مکہ جو بڑے بڑے جو سرداران تھے ان کے لائق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی. ذرا سوچ کر کے دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تقسیم کرنے میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہترین انداز میں کون عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے تو بھیجا تھا تاکہ وہ اچھے انداز میں عدل و انصاف سے کام لے سکے. جب عدل و انصاف کیا گیا, تمام میں تقسیم کی گئی, تو ایک شخص آیا جو کہ اصل میں منافق تھا. وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول, آ کر پہلے تو وہ دوسرے صحابہ کے سامنے کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تقسیم کی ہے نا, یہ تقسیم صحیح نہیں ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا غصے کی وجہ سے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی, فَمَن يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگر اللہ اور اس کا رسول عدل و انصاف سے کام نہ لے تو پھر کون کام لے گا, کون عدل و انصاف کو قائم کرے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ موسیٰ, اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے, قد اوذی بأکثر من هذا فصبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیتیں پہنچائی گئی, اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی, تو آپ نے صبر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو آنے والی جو تکلیف ہے اس پر صبر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور بھی زیادہ انہیں تکلیف دی گئی, آپ نے بھی صبر کیا اور میں بھی صبر کروں گا. سبحان اللہ. محترم حاضرین, اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, جب ایسا دور تھا شروع میں جب اسلام کو پہنچایا جا رہا تھا, دعوت و تبلیغ جب جاری تھی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بس گنے چنے صحابہ آئے ہوئے تھے, بس گنے چنے جو غریب صحابہ تھے, بس انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس وقت ایسے وقت میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ صحابہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول, ذرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صبر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کریں, مدد کی دعا کریں, اس لیے کہ خالق کائنات ہے. بس ایک مرتبہ آپ دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ لازمی طور پر مدد کرے گا. ہم پر اتنی زیادہ جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, اتنی زیادہ جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیسے اذیتیں دی جا رہی تھی. تو ایسے میں جب آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انکار کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا نہیں کروں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کو پکڑا جاتا اور پھر اس کے لیے زمین میں کھودا جاتا, ایک گڑا جاتا اور پھر اس میں اسے دفنا دیا جاتا, اور پھر اسی طریقے سے اتنا ہی نہیں, کسی شخص کو پکڑا جاتا, اس کے سر پر ایک آری کے ذریعے سے مارا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, اور پھر اتنا ہی نہیں, کسی کو لوہے کی کنگھی کے ذریعے سے اس کے جسم کو نوچ ڈالا جاتا. تو ذرا سوچ کر کے دیکھیں, ایسی اذیتوں سے انہیں گزارا جاتا, پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا. تو پھر ہمارے لیے یہ چیزیں کیا ہیں, یہ اذیتیں کیا ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ ضرور اس دین کو مکمل کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف اپنی بکریوں پر بھیڑے کا خوف ہوگا لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو، تم ذرا صبر سے دو کام لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی طور پر اس کا بدلہ دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ ضرور غالب کرے گا، لیکن ایسے وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں، جو تکلیفیں دی جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر کرتے رہیں۔ بس ہمیں نمائندگی کرنا ہے ہمارے دین کی کہ ہمارا یہ اسلام ہے، اس اسلام کی طرف بڑھ جائیں۔ ہمیں اخلاق طیبہ کو اپنانا چاہیے جس کے ذریعے سے سامنے والا کیا کر سکے، اسے دیکھ کر کے خوش ہو کر کے وہ مزید ہمارے قریب آتا جائے اور دین کو اپنا لے۔ بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اسی کام کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا اور تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، عمل صالح کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، دین کو پہنچایا دوسروں تک، وتواصوا بالصبر، اور اس میں آنے والی پریشانیوں اور اس میں آنے والی اذیتوں پر صبر سے کام لیا۔ یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو دین حق کو پہنچانے کی توفیق دے، اس دین پر ہمیں ثابت قدم رکھے، اس میں آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں پر ہمیں صبر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو بیمار حال ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی بیماریوں کو دور کر دے، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات من کل ذنب۔